رزق تلاش کرو، رزق تلاش کرتے کرتے عبادتوں کو مت بھولو، رزق کے لیے پریشان مت ہو۔ ایک بزرگ تھے، گھر پہ آئے عشاء کے وقت میں، اور اس دن بھی وہ کمانے نکلے تھے، کچھ ہاتھ آیا نہیں۔ گھر پہ پہنچے، بچے سو گئے۔ بیوی سے پوچھا کیا بچوں نے عشاء کی نماز پڑھی؟ اندازہ لگائیں کیسی فکر رکھتے تھے اس وقت کے ماں باپ۔ یہ نہیں پوچھا کہ بچے سو گئے، کھا کے سوئے ہیں کہ بھوکے سو گئے ہیں، نہیں پوچھا، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ کہا بچے نماز پڑھ کر کے سوئے عشاء کی؟ بیوی نے کہا نہیں۔ کہا جگاؤ، عشاء کی نماز پڑھواؤ۔ بیوی نے کہا کہ بچے بھوکے تھے، رو رو کے سو گئے ہیں، ابھی اٹھائیں گے، پھر کھانا نہیں ملے گا، پھر روئیں گے۔ اس بزرگ نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم اللہ نے ان سے نماز پڑھوانے کی ذمہ داری ہمیں دی ہے، کھانا کھلوانے کی نہیں۔ ہمیں نماز پڑھوانے کے لیے کہا گیا۔ حضور نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کر کے پڑھواؤ۔ اور جب بات رزق کی آئی تو اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کھانا کھلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن نماز پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری تو پوری کریں۔ آخر کار دونوں بچوں کو اٹھا کر کے نماز کے لیے جیسے ہی جگایا اور مصلی پہ وہ دونوں بچے کھڑے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو کھانے کا دسترخوان سامنے موجود ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا یہ دسترخوان کہاں سے؟ کہا علاقے کے امیر شخص کے گھر میں دعوت ہوئی تھی، اس نے بھی آپ کے یہاں کھانا بھیجا ہے۔ واقعہ تو یہی ختم ہو گیا، لیکن ہماری فکر آگے بڑھتی چلی گئی۔ آخر کیا اس امیر شخص کے یہاں کھانا ابھی بنا تھا؟ کیا دعوت ابھی ابھی ہوئی تھی؟ دعوت تو پہلے سے ہو رہی ہوگی، کھانا تو پہلے ہی بن گیا تھا، پہلے کھانا کیوں نہیں بھجوایا؟ کھانا اب کیوں بھجوایا؟ تو اس بزرگ نے کہا تھا نماز پڑھوانا ہمارا کام ہے، کھانا کھلوانا اللہ کا کام ہے۔ انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا، اللہ نے بھوکا نہیں رکھا ہے، اللہ نے ان کے کھانے کا انتظام فرما دیا۔ میرے عزیزو، آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس کی فکر کرو، اس کے لیے پریشان مت ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں رزق تلاش کرو دن میں، رات میں رزق والے کو تلاش کرو، تو انشاءاللہ رزق والا بھی مل جائے گا، اور رزق جب وہ مل جائے گا تو پھر رزق تو مل ہی جائے گی۔